بیماری کا علاج ہے، چند دنوں میں مر جائے گا تو پھر تجھے اپنی امیری بیکار نظر آنے لگے۔ حق بات ہے، واہ واہ، حق بات ہے۔ بولو بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ امیری کس کام کی، یہ گاڑیاں کس کام کے، یہ کارخانے، یہ آفس، یہ فیکٹریاں کس کام کی؟ گھر آیا، گھر آ کے اپنے بچوں سے کہنے لگا ساری فیکٹریوں کی چابیاں تم لے لو، سارے اکاؤنٹ کے مالک تم بن جاؤ، سارا کاروبار تم ہاتھ میں لے لو، اور میرے لیے یہ فیکٹریاں کسی کام کی نہیں، اب یہ میرے لیے امیری کسی کام کی نہیں، میرے لیے کارخانے کسی کام کے نہیں۔ بچوں نے پوچھا پتا ہو کیا گیا، بیوی نے پوچھا پتا ہو کیا گیا، بیوی کو بتایا میرے دل میں سراغ ایسا ہے، ڈاکٹر نے کہا چند دن کا مہمان ہے، چند دن میں تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اب بتاؤ جب زندگی نہ رہی تو ان فیکٹریوں کا کیا کروں گا، جب زندگی نہ رہی تو کارخانوں کا کیا کروں گا۔ لوگوں کو ذرا غور کرنا، بچوں کو صبر نہ آیا، بچوں کو شراب نہ ملا، ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس چل ابھی تو امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر باتو ہے، اس لیے ڈاکٹر پر یقین کر کے گھر میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ بچوں نے لوگوں کو اپنے باپ کو ساتھ لے لیا اور امریکہ کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، نمبر لگایا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، رپورٹ وہی نکل کے آئی جو رپورٹ مصر کے ڈاکٹر نے دی تھی، جو قاہرہ کے ڈاکٹر نے دیا تھا وہی رپورٹ سے نکل کے آئی۔ دل میں سراغ ہو گیا ہے، جو جن کا مہمان ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بچوں سے کہا جتنا چاہو اپنے باپ کی خدمت کر لو، اسے گھر لے جاؤ، اس کی کوئی دوا نہیں بنی کہ علاج ہو جائے۔ اللہ اللہ، بچے گھر پہ لے آئے، تو مایوس ہو گیا تھا، لوگوں رشتہ داروں کا تانتا لگ گیا، خیریت کے لیے آ رہے ہیں، کوئی پھول لے کر کے آ رہا ہے، کوئی جوس لے کر کے آ رہا ہے، لوگوں ذرا غور کرو، کوئی کروٹ دلا رہا ہے، کوئی اٹھا کے منہ میں پانی ڈال رہا ہے، لوگوں ذرا غور کرو، اس کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، رشتہ داروں کا تانتا لگا تھا، سارے رشتہ داروں کی بھیڑ تھی، اس نے سارے رشتہ داروں کو دیکھا، کسی کے ہاتھ میں جوس ہے، کسی کے ہاتھ میں پھل ہے۔ چھوڑا والو، تم بھی کسی کی خیریت کے لیے جاتے ہو تو کبھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاتے ہو، جایا کرو، مریضوں کی خیریت کے لیے جاتے ہو نا تو انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے کے آیا کرو، اگر کچھ نہ دیا تو کم سے کم کچھ پیسے دیا کرو یار، اس لیے کہ وہ اس وقت بستر پر پڑے ہیں، اس وقت انہیں تیری دعا کی بھی ضرورت ہے، تیری پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہوتا نا بچے چھوٹے ہیں، کاروبار میں تالا لگ گیا، باپ بیمار ہو گیا، لوگوں قرضہ لے لے کے بچے اپنے بیمار باپ کا علاج کراتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم خیریت کے لیے جاتے ہیں تو اسی بیمار کے گھر پر ناشتہ کر کے آتے، اسی بیمار کے گھر پہ کھانا کھا کے آتے، لوگ اور بوجھ بن جاتے ہیں۔ یارا ایسا نہ کیا کرو، اگر بیمار کی خیریت کے لیے جاؤ نا تو وہاں کھانے نہ کھایا کرو یار، وہاں جا کے ناشتوں سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ تو خود بیمار ہے، اس کے بچے قرضہ لے لے کے اس کی بیماری کا علاج کر رہے ہیں، روزانہ تم ناشتے اور کھانے کرو گے تو یار 1000-2000 تو تیرے کھانے اور ناشتے میں روزانہ اٹھ جائے گا۔ بولو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر صبح سے لے کے شام تک اگر 10 لوگ خیریت کے لیے آ گئے یار، ایک بندے کے ناشتے پہ اگر 200 روپیہ بھی خرچ ہوا تو 2000 تو ویسے ہی ہو گیا یار، اس کی کوئی جگہ نہ کرو، بلکہ جب جاؤ نا خیریت کے لیے تو کچھ لے کے جایا کرو، جب اس سے آؤ نا ودا ہو کے تو اس کے ہاتھ میں کچھ دے آیا کرو یار، جتنی تمہاری حیثیت پیسے دے دیا کرو، کم سے کم اس سے اس کی مدد ہو جائے گی، اس بندے کا علاج ہو جائے گا، اس کے بچے کم سے کم قرضے میں نہ ڈوبیں گے یار۔ ذرا غور کرنا، غور کرنا، یہ گھر آ گیا، سارے لوگ کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے، ایسی چیخ نکل گئی، اللہ اللہ۔ بیوی نے پوچھا ہوتا کیوں ہے، بچوں نے پوچھا ہوتا کیوں ہے، کہنے لگا مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا، وہ کون سا وقت ہوا کرتا تھا، یہ جتنے مہمان آج میرے گھر پہ آئے ہیں، آج میرے لیے کوئی جوس کی تھیلی لا رہا ہے، آج میرے لیے کوئی پھل لا رہا ہے، آج میرے لیے کچھ کھانے کا سامان لا رہا ہے، یہی مہمان آج سے پہلے جب کبھی آیا کرتے تھے تو ان کے لیے جوس میں لاتا تھا، ان کے لیے کھانا پھیلاتا تھا، ان کے لیے ناشتہ پھیلاتا تھا، ان کے لیے پھل پھیلاتا تھا، ان کی انتظار کرتا تھا، آج یہ کون سا معاملہ ہے، آج یہ الٹا میرے لیے رونے لگا یار۔ چپ کبھی تمہارے گھر پر مہمان آئے نا حضرات، تمہارے گھر کوئی مہمان آئے نا تو آپ اس کے لیے کھانا ضرور لاتے ہو، بلاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ جی بے شک، وہ لے کر کے آیا، کہنے لگا بس یہی دیکھ کر کے مجھے اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ کبھی میں لاتا تھا ان کے لیے،
تمہارے گھر میں مہمان ہے تم کھلاتے ہو، تم بیمار ہو جاؤ تو مہمان لاتا ہے۔ بچوں نے دیکھا نہ گیا، کہنے لگا باپ ابھی تو زندہ ہے، اگر تو اپنے مہمانوں کو کھلانا چاہتا ہے تو اب بھی کھلا سکتا ہے۔ بازار چل، ہم سہارا دیں گے، جو چیز چاہے خریدنا اور تیرے مہمان کے لیے ہم لے کر کے آئیں گے۔ بچوں نے سہارا دیا اور سہارا دے کے باپ کو بازار لے گئے، کہنے لگا مجھے گوشت والے کی دکان پر چلو، لے کر میں گوشت خرید کے سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو بھون کے گوشت کھلانا چاہتا ہوں۔ لوگوں جب گوشت والے کی دکان پہ جا کر کے بچوں نے اپنے باپ کو کھڑا کیا، ابھی گوشت خریدا نہیں تھا، قدموں میں لرزا تھا، نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، گوشت والے کی دکان کے قریب ایک خاتون ہے جو برقع پہنے ہے، نقاب میں ہے، پردے میں ہے، ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا لیے ہوئے اس گوشت کو اٹھا رہی ہے جو چچڑے اور غدود والا دو گوشت کا سائز کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خراب گوشت پھینک دیا جاتا، پٹھوں کا گوشت پھینک دیا جاتا، صاف کر کے دکان والا پھینکتا نہیں پھینکتا، اسی گوشت کو اٹھا کے اپنے تھیلے میں جمع کر رہی تھی۔ اس بیمار باپ سے رہا نہ گیا، اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے بولا اس خاتون کو بلا کے لاؤ جس کے تھیلے میں یہ وہ گوشت ہے جسے کتے اور بلی بھی جلدی نہیں کھاتے ہیں۔ بچہ دوڑا گیا اور جانے کے بعد میں اس خاتون کو بلا کر کے لایا۔ اللہ اللہ، یہ برقع پوش خاتون اس بیمار کے سامنے کھڑی ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ جلدی جانے دے، میرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے کہا خاتون یہ تو بتا، اس گوشت کو تو کتے اور بلی بھی جلدی نہیں کھاتے، یہ گوشت خراب گوشت ہے، یہ غدود اور چھلکے والا گوشت ہے، تو نے کیوں اپنے تھیلے میں جمع کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، خاتون کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ خاتون کہنے لگی بات یہ ہے میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے شوہر نہیں، میرے گھر میں کوئی کمائی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ کل میرے پڑوس کا بچہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آ گیا، میرے بچوں سے رات اس نے یہ ذکر کر دیا کہ میرے گھر میں آج گوشت بنا تھا، بڑا لذیذ ہے۔ بچہ تو بچہ ہے، بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے باپ کی انکم کیا ہے، بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری ماں کا اثاثہ کتنا ہے۔ بچہ تو جو ڈیمانڈ کرتا ہے تو کر دیتا ہے، کبھی کبھی تو بچہ باپ سے کہہ دیتا ہے باپ مجھے جہاز چاہیے، کبھی کبھی تو بچہ کہتا ہے مجھے ٹرین چاہیے۔ اسے پتا ہے، اسے یہ پتا نہیں ہے کہ میرا باپ ٹرین نہیں خرید سکتا، میرا باپ جہاز نہیں خرید سکتا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ رات جب میرے بچوں سے میرے پڑوس کے بچے نے ذکر کیا گوشت کھا کے آئے ہیں تو میرے بچوں نے رات بھر مجھے سونے نہیں دیا۔ او ماں ہمیں بھی گوشت کی ڈش چاہیے، ہمیں پڑوس کے بچے نے بتایا ہے گوشت کی ڈش بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی لذیذ ہوتی ہے، ماں ہمیں گوشت چاہیے۔ اللہ اللہ کہنے لگی کیا کروں ماں ہو، ماں کی ممتا سے رہا نہ گیا، میرے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ گوشت خرید کے اپنے بچوں کو کھلا سکوں، اس لیے میں تھیلا لے کے آئی ہوں بچوں سے وعدہ کر کے کہ بازار جا رہی ہوں گوشت لے کے آؤں گی، لیکن بازار آ کے دیکھا تو یہاں تو پیسے سے گوشت ملتا ہے، یہاں تو امیروں کو گوشت ملتا ہے، جن کی جیبیں گرم ہو انہیں ملتا ہے، ہمیں کون دے گا؟ بس ذہن میں آیا یہ خراب گوشت کے پیسے نہیں جاتے، اسی کو اٹھا کے اگر پکا کے اپنے بچوں کو کھلا دوں تو میرے بچوں نے تو کبھی اچھا گوشت کھایا ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا گوشت کیسا ہوتا، وہ اس کو بھی کھا لیں گے۔ یار جب جس نے اچھا گوشت کھایا نہیں اس کو کیا پتا یہ غدود ہے، پٹھے ہیں، خراب ہے، بس اس لیے اس گوشت کو لے کے جا رہی ہوں۔ میرے پاس ایک فرمائش آئی ہے، تھوڑا سا اس کو بیان کروں گا، بس تک نہیں ختم، اس کو ذرا سن لیں، اس لیے اس کو لے کے جا رہی ہوں۔ اس بیمار نے سوچا یہ میرا اتنا مال، اتنی فیکٹریاں میرے کس کام کی، میرا تو دن قریب ہے موت کے۔ کہنے لگا بہن اس گوشت کو پھینک دے، اچھا گوشت لے کے۔ کہنے لگی بھائی کیوں؟ میرے پاس پیسے نہیں۔ کہنے لگا پیسے میں دوں گا، پیسے میں دوں گا۔ کہنے لگی آج تو دے دے گا، لیکن کل اگر میرے بچوں نے پھر گوشت کی ڈیمانڈ کر دی تو یہ خراب والا بھی نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ اچھا کھا چکے ہوں گے۔ پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا بہن اس کی بھی ٹینشن نہ لے، واقعی میں بیمار ضرور ہوں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا تو روزانہ گوشت لے کے جایا کرنا، یہ رجسٹر میں لکھا کرے گا، جب تک میں زندہ رہوں گا مہینے کے مہینے میں حساب کرتا رہوں گا۔ واہ 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 واہ،
اور میں مر گیا تو اپنے بچوں سے کہہ جاؤں گا کہ تیرے بچوں کے گوشت